حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک بلند مقام حاصل ہے اور وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھانے کی کوشش کی اور ان کے دلوں میں ایمان کو بیدار کیا۔ قرآن میں ان کا ذکر ہمیں ان کی اہمیت اور کردار کی ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بڑے بھائی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میری زبان میں کچھ لکنت بھی ہے، یعنی بولنے میں روانی نہیں ہے، تو میں اپنی بات فرعون کو اچھی طرح سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ فرعون کے پاس بھیجیں تاکہ ہم مل کر آپ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور دعوت و تبلیغ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا۔ فرمان الہی ہے اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دیجیے۔ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر کر کے اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دیجیے اور اسے میرے کام میں شریک بنا دیجیے تاکہ ہم خوب آپ کی تسبیح بیان کریں اور خوب آپ کا ذکر کریں۔ بلا شبہ آپ ہمیں خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خلاف پیغام دے کر بھیجا تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کی مددگار بنے۔ ایک بار جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کر دیا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو ان کی حمایت کے لیے متحرک کیا۔ اس واقعے کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام نے انصاف اور برابری کی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے اور انہیں اپنی آتش پرستی کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان کی حکمت اور انصاف نے لوگوں کی سچائی کی طرف واپس لانے میں مدد کی اور وہ سب نے مل کر اللہ کی رضا کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک بہت اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت سونپی گئی تھی اور ان کے ساتھ ایک آزمائش پیش آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے تو بنی اسرائیل کے دلوں میں ایک فتور پیدا ہوا۔ ان کے درمیان سامری نامی ایک فتنہ انگیز شخص موجود تھا جس نے ان کی گمراہی میں بڑا کردار ادا کیا۔ سامری نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے سونا جمع کیا اور ایک سنہری بچھڑا بنا دیا۔ اس بچھڑے کی شکل ایسی تھی کہ جب ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ سامری نے لوگوں کو کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ بنی اسرائیل جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دکھائے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو چھوڑ کر سامری کے فریب میں آ گئے اور اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے اور بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے تو انہوں نے فوراً اپنی قوم کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا، اے میری قوم، تمہیں اس سامری نے دھوکہ دیا ہے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، وہی جو ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے
قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بچھڑے کی عبادت جاری رکھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ اگر وہ زیادہ سختی کریں گے تو قوم ان کے خلاف ہو جائے گی اور فتنہ مزید بڑھ جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے تو انہیں بہت غصہ آیا اور فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے ناراضگی سے پوچھا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ قوم کو بچھڑے کی عبادت سے روکیں، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ حضرت ہارون نے فرمایا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کی وضاحت پر اطمینان ہوا اور پھر انہوں نے سامری اور اس کے فتنے کو ختم کرنے کی تدبیر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے سوال کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے جواب دیا کہ اسے ایک شیطانی خیال آیا تھا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سامری کو قوم سے نکال دیا اور اس کے بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا کر دریا میں بہا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد ان کی پیروکار تھی۔ ان کی وفات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بعض فرائض کی ادائیگی کے لیے کوہ طور پر بھیجا گیا تھا۔ ان کی وفات کے دوران اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ہارون کو ان کی عمر پوری کرنے کے بعد اپنے پاس بلا لیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا مقام مقدس مقام جبل ہارون ہے، جو موجودہ دور میں اردن کے علاقے میں واقع ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت ہارون کی قبر اسی مقام پر موجود ہے اور یہ جگہ زائرین کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ حضرت ہارون کی وفات کا وقت صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد پیش آیا، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں اپنی قوم کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت ہارون کی وفات پر بنی اسرائیل میں سے ایک بڑا سوگ طاری ہوا۔ لوگ آپ کی شخصیت، علم اور رہنمائی کو بہت یاد کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ نے بھائی کی یاد میں دعا کی اور ان کی تعلیمات کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ایک تاریخی واقعہ ہے جو ان کی زندگی کا مشن کا اختتام تھی۔ آپ کی وفات نے بنی اسرائیل پر گہرے اثرات مرتب کیے اور آپ کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔